صل علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. وقن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. یہ جو آج کی عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا تجھے تیری عزت کی قسم مجھ پر ہر حال میں مہربانی فرمانے والا ہو جا اور میرے تمام معاملات میں کرم فرمانے والا ہو جا. اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں رؤوف اور عطوف کہ مہربانی کرنے والا اور کرم کرنے والا، یہ دو لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو لفظ مترادف ہیں، لیکن بعض محققین ان دو کلمات کے درمیان میں فرق کے قائل ہیں. فرماتے ہیں کہ رؤوف اور عطوف کے درمیان فرق یہ ہے کہ رأفت الہی وہ ہے جس سے بندے کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا ان سے بندے کو دور رکھا جاتا ہے. اس کو صفت رؤوف کہتے ہیں، رأفت الہی کہتے ہیں کہ رأفت کی صفت سے اللہ بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، جبکہ عطوف الہی یعنی بندے کو طاعت اور عبادت کے انجام دہی پر توفیق عطا کرنا. یہ جو عباد کو توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اطاعت خدا کریں اور طاعت خدا کریں، یہ اسباب عطوفت خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عطف ہے جس کی وجہ سے انسان توفیق حاصل کرتا ہے کہ وہ مطیع خدا ہو، عبد خدا ہو. اور اس کے ساتھ یہ بھی احتمال دیتے ہیں کہ شاید فرق یہ ہو ان دو صفات کے درمیان کہ گرچہ دونوں مہربانی اور کرم کے معنی میں آتی ہیں، اما اس کرم اور لطف کا جو مرتبہ ضعیف ہے وہ رؤوف ہے، اور اگر اس مہربانی اور کرم الہی کا مرتبہ شدید ہو جائے تو وہ عطوف ہو جاتا ہے. یہاں پر دونوں صفات کا ذکر اسباب ذکر خاص بعد العام ہے کہ یہ فرق انیس اللیل میں مرحوم کلباسی بیان کرتے ہیں. اس کے فقرے میں اس فقرہ جو ہے یہ ابھی پڑھا ہم نے، شخص داعی خداوند قدوس سے رأفت اور رحمت کی طلب کرتا ہے کہ خدایا میرے اوپر رؤوف ہو جا، میرے اوپر عطوف ہو جا. اس کے بعد ایک اور فقرہ ہے دعا کا
کہ الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری ونظر فی امری، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے اور میرے معاملات پر نظر کرم عنایت فرمائے۔ اس جملے کو بطور سوالیہ استفہامیہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ شخص داعی کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندے کے نقصانات کو اور کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اس کے معاملات پر جو نظر کرم رکھنے والا ہے وہ خدا ہی ہے، مگر پھر بھی اس کو استفہام سوری کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ کأنہ اس کی مراد یہ ہے کہ لیس لی غیرک اسألہ والجأ الیہ، اے خدا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، انحصار کے معنی میں کوئی اور نہیں ہے جس سے سوال کیا جائے، جس سے طلب کی جائے، اور جس کی طرف انسان متوجہ اور التجا کرے۔ تیری ذات کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے وجود۔ دیکھیے، معاملات میں نقصانات کے دفع کرنے میں جو طلب ہوتی ہے وہ یا غیر خدا سے ہوتی ہے یا خداوند قدوس سے ہوتی ہے۔ اگر غیر خدا سے ہو تو یہ جہلا کا شیوا ہے، یہ جہلا کام کرتے ہیں جن کے پاس معرفت خداوند نہیں ہوتی اور مقام موحدین میں وہ نہیں آتے، تو جو مقام موحدین میں نہ آتے ہوں وہ غیر خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا وہ اس سراب کی مانند ہے جس سراب کو پیاسا جب دیکھتا ہے تو پانی کا گمان کرتا ہے، اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا بھی اسی طرح ہے کہ انسان اس میں چھٹکارا سمجھتا ہے، درواقع اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا، وہ سراب کی مانند ہے۔ جبکہ افراد موحدین جو توحید کی معرفت رکھتے ہیں، جو کائنات کے اوپر مؤثر فقط خداوند قدوس کو جانتے ہیں، جو اس کو ہی فاعل اور علت تام مانتے ہیں، وہ منحصراً فقط خداوند قدوس سے طلب کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ نقصانات کو دفع کر سکے اور معاملات پر نظر کرم عنایت کر سکے۔ یہ لفظ ذر کہ اے معبود، اے میرے پالنے والے، میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے جو میرے نقصانات کو دور کر سکے، یہ جو لفظ ذر ہے یہ نفس کے نقصان کو کہتے ہیں، ذات کے نقصان کو، کہ وہ پھر نقصان ذاتی مرض کی وجہ سے ہو یا کسی اور شے کی وجہ سے ہو۔ پھر اس کو لفظ زر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ جب زر پڑھا جائے تو اس سے مراد ہر وہ شے ہے جو نقصان دہ ہو، نقصان دینے والی اشیاء، جن چیزوں سے بندے کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو اگر زر پڑھا جائے جیسے دعا کمیل میں ہے کہ ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری،
اگر زور پڑا جائے تو اس کی بنا پر یعنی اس سے جو مراد ہوگی کہ خدایا میرے جو نقصانات ہیں تیرے علاوہ میرے دکھوں کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے، میرے درد کا حل، میرے نقصان کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے جناب ایوب علیہ السلام قرآن مجید میں ہے کہ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ندا دی، بلایا، پکارا اپنے رب کو کہ میرے پالنے والے مجھے نقصان نے گھیر لیا ہے جبکہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، یعنی ان دکھوں سے نجات دلانے والا ہے، درد سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ اور اگر لفظ زر پڑھا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اے خدا میں تو اسے طلب کرتا ہوں کہ ہر اس چیز کو مجھ سے دور فرما جو میرے لیے نقصان دہ ہو، نقصان دینے والی ہو، تو اسے دور فرما۔ تو جتنے بھی مضرات ہیں نفسی یا بیرونی، دخولی یا خارجی، جتنے بھی مضرات ہیں ان سے نجات دلانے والی ذات فقط خداوند قدوس کی ذات ہے، جس سے آدمی طلب کرے۔ اسی وجہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یا عیسیٰ ادعنی دعاء الغریق لیس لہ مغیث، اے عیسیٰ مجھے اس طریقے سے طلب فرما، مجھ سے اس طریقے سے مانگ جس طریقے سے ایک ڈوبنے والا شخص، غرق ہو جانے والا شخص پکارتا ہے جس کے پاس کوئی مغیث اور نجات دینے والا نہ ہو، وہ جس طریقے سے شدت سے فقط پکارتا ہے تو مجھ سے اس طریقے سے پکار۔ یا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان لا يسأل ربه شيئا الا آتاه فلييأس من الناس كلهم، جو ارادہ رکھتا ہو تم میں سے کہ وہ جب بھی دعا کرے رب سے، مانگے اپنے رب سے تو اس کی دعا پوری ہو جائے، اسے وہ چیز عطا کی جائے، تو اس کو چاہیے کیا؟ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، تو باقی لوگوں سے مایوس ہو جائے کہ کوئی دینے والا نہیں ہے، لوگ نہیں دے سکتے، لوگوں کی عطا سے مایوس ہو جائے۔ وَلَا يَكُنْ لَهُ رَجَاء إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ، اس کے پاس امید سوائے رب کے کسی اور میں نہ ہو، کہ وہ رب کے علاوہ کسی اور میں امید نہیں رکھتا۔ جب یہ ہے فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ، جب خداوند قدوس اس کے قلب کا علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے پاس واقعاً میرے علاوہ کوئی ملجا، کوئی ماوا نہیں ہے، تو وہ جو بھی چیز مانگتا ہے خداوند قدوس اسے عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو اگر چاہے کہ وہ نظر کرم میں عنایت الہی ہو اس کے پاس اور خداوند قدوس سے طلب کرے اور خدا اس کی طلب پوری کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر اور کے خیالات اور کی طرف جو توجہات ہیں اور کے پاس جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان امیدوں کو ختم کرے، ان توجہات کو ختم کرے، فقط توجہ خداوند قدوس کی طرف کرے، تو خدا بھی نظر کرم عنایت کرتا ہے، خدا بھی مضرات کو دور کرتا ہے، خدا بھی کشف غم کرتا ہے۔ تو خداوند قدوس سے طلب توفیق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنے بھی ہمارے مضرات اور نقصان دہ چیزیں ہیں
ان سے امان عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد